بہت تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ جہاں ہم نے طاغوت کے بارے میں بات کیا اور اپنے ایمان کے اور غیبی چیزوں کے حساب سے بات کری، ایک امپورٹنٹ چیز، اچھا یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہجرت مبارکہ سے لے کے 1000 سال تک دنیا نے ماشاءاللہ ایک بڑی فورس کو دیکھا ہے، پاور کو دیکھا ہے، اور وہ ہے اسلام، مسلمان پوری دنیا میں چھائے ہوئے تھے، اور ڈارک ایجز مانا جاتا ہے کہ وہ ویسٹرن کنٹریز کے لیے ڈارک ایجز تھا، جب مسلمانوں کا گولڈن ایج تھا، اور اس کے اندر انہوں نے ساری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ملیٹریلی اور مورلی، اکنومیکلی اور ہر طریقے سے وہ ایک سپیریئر قوم بن کے سامنے آئے، اور بڑی بڑی ریسز کو انہوں نے اکراس کانٹیننٹس ہرا دیا، اور ہر آدمی ان سے امپریس ہو گیا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب وہ اپنے مشن اور مقصد کو بھی سمجھے ہوئے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، جس کو علامہ اقبال نے بڑے پیار سے کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میرا مقصد ہی یہ حیات ہے کہ میں آپ کے اس دین کو پھیلاؤں۔ اسلام اس مزاج کا مذہب ہے کہ آپ اس کو اگر مانیں نا، تو ماننے کے بعد آپ کو فوراً اس کو لے کے پھیلانا ہے، آگے بڑھ جانا ہے، دوڑ جانا ہے۔ اس کو لے کے اگر آپ بیٹھ گئے تو اسلام ناراض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 1000 سال تک تو لوگوں کو پتہ تھا، اسلام کو آئے ہوئے 1445 یا 46 سال ہو گئے، تو 1000 سال تک تو مسلمانوں کو یہ پتہ تھا۔ پچھلے 400-500 سال سے یہ والی بات بھول گئے، یہ بھول گئے کہ اسلام ایک ریولیوشنری مذہب ہے، اس کو اندر لے کے نہیں بیٹھنا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے، نکلنا ہے۔ رکا ہوا پانی خراب ہو جاتا ہے، چلتا ہوا پانی اچھا ہوتا ہے، اسلام کا مزاج پانی کی طرح ہے۔ دوسری چیز یہ بھول گئے کہ ایمان جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتا ہے۔ ایک تابعین نے فرمایا کہ میں 4 یا 5 صحابیوں سے ملا، اور جتنے بھی صحابیوں سے ملا میں بڑے درجے کے صحابی تھے، اور وہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈر رہے تھے کہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ ایمان کے گھر میں پیدا ہونا بڑی بات نہیں ہے، آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، تو اللہ نے پیدا کر دیا، آپ کی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ موت اسلام پہ آنی چاہیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، تو وہ کسی کو اس لیے تو پنش کرے گا نہیں کہ وہ غیر مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا اور یہ بندہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، نہیں، اس نے مسلمان گھر میں ہو کے پیدا ہو کے کیا کیا، اور کیا اس نے خدا کی تلاش کر کے پھر خدا کو پا کے پھر اس خدا کے دین کی تبلیغ بھی کری، وہاں تک پہنچائی جس تک نہیں پہنچی تھی۔ اور اسی طرح غیر مسلمان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ پورا انالائز کرے گا کہ اس نے خدا کی تلاش کی یا نہیں کی، تو دونوں پھنس جائیں گے اگر انہوں نے اپنی زندگی میں۔ اور ایمان والے کے لیے اور ٹف ہوگا، کیونکہ اس کو نہ صرف خود سمجھنا ہے، خود عبادت بھی کرنی ہے، عابد بھی ہے اور دائی بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے اور پھر پھیلانا بھی ہے۔ پھیلانا نہیں تو ایٹ لیسٹ اس زمانے میں مسکنسیپشنز دور کر دے۔ جب اسلام کی شکل بگاڑی جا رہی ہو تو قیامت کے دن یہ تو بول سکے کہ اللہ پاک، میں نے تھوڑا امیج جب خراب ہو رہی تھی اور سب سے اچھے مذہب کو سب سے برا کہا جا رہا تھا، ایٹ لیسٹ کچھ لوگوں کا ذہن صاف کیا، مسکنسیپشن دور کیے۔ اب رونے کی بات یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں چھوڑنے کی وجہ سے، کہ دعوت کی ذمہ داری کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اور نمبر 2 اپنے ایمان کی محنت کرنا، کہ ایمان پرماننٹ نہیں ہے، ایمان پہ موت ہو جائے بڑی بات ہے، اور اس کے لیے زندگی بھر ایمان کو بچانا پڑے گا، اپنے ایمان کی محنت کرنی پڑے گی۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی آدمی آج ایمان کے اوپر ولی ہے تو 5 سال بعد بھی رہے گا، 10 سال بعد بھی رہے گا، کرتا رہے گا محنت اپنے ایمان کی تو رہے گا، ورنہ ایمان پرماننٹ نہیں ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے جا رہا ہے۔ ہماری گروپ کی لڑکیوں نے یہ والی بات بتا دی، جس کی وجہ سے میں یہ والا ویڈیو خالی اس تعلیم والی گرلز کے لیے ہی ڈال رہا ہوں، میں بوائز کو بھی یہ نہیں دوں گا، کیونکہ بوائز کے دوسرے سوال ہیں، ان کو میں دوسری جوابات دے رہا ہوں، یہ ہماری انہی گرلز کے لیے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے اس کی ریگولر محنت کرنی ہے، پوری زندگی محنت کرنی ہے، اور یہ اب 1400 سال بعد، خاص طور پہ 400-500 سال یہ 2 پوائنٹ چھوڑنے کے بعد، اب مسلمان کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ کیا چیز ہے نئی، کہ ایمان کی بھی محنت ہوتی ہے، ایمان کی بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، یہ کہاں سے آ گئی بھائی؟ اور اچھا یہ دعوت کے سبر ساری امت کے اوپر ہے، نہیں ہم نے تو نہیں سنا، دعوت تو فرض نہیں، ہم نے 5 فرائض سنے، لیکن دعوت کے بارے میں تو ہم نے نہیں سنا۔ ہاں دعوت وہ دے دے جو کوئی خالی آدمی ہو، بالکل فارغ فری فنڈو، کچھ نہیں کرتا، روزی روٹی سیٹ ہے، ریٹائرڈ ہے، 70 سال کا ہے، وہ دے دے دعوت، ٹھیک ہے، یا کوئی الٹرا ریلیجس لوگ دے دیں دعوت، ہمیں کیا کرنا ہے بھائی دعوت کا؟ دعوت دیں گے مولوی لوگ دیں گے، تو ایز اے ریزلٹ آف وچ 1% لوگ بھی دائی نہیں ہیں، جو کہ پوری امت کی ذمہ داری تھی۔ اور دوسرا ایمان کی محنت، یہ تو ایک بدعت لگنے لگی، یہاں تک کہ جو جماعتیں دین کے کام کرتے بھی ہیں، تبلیغی جماعت والے ایمان کی محنت سے شروع کرتے ہیں، تو ان کو تو لوگ کہتے ہیں بھائی بدعت ہے، یہ کیا ہے بھائی، یہ تو بدعت ہو رہی ہے، یہ کیا ایمان کی محنت کیا ہے؟ ہم ایمان والے، ہم تو ایمان والے ہیں، جیسے گشت کرنے جاتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں بھائی آپ نماز میں آئیے گا، ایمان کی محنت کرتے ہیں، تو ان سے مسلمان کہتے ہیں ارے یہ کیا بھائی، ہم تو ایمان والے ہیں، ایمان والے ایمان کی محنت کیسے کرے گا؟ تو وہ بدعت لگنے لگی۔ تو اس ایمان کی محنت نہیں کری تو ایمان جو ہے نا، پیدا ہوا مسلمان کے گھر وہ بنتا،
لیکن ایمان کی محنت نہیں کری تو بائی دا ٹائم ہی بیکیم 35 40 یا 23 اس کا ایمان کا لیول تو ڈاؤن ہو گیا. اب ایمان کا لیول ڈاؤن ہو گیا, اب اس مسلمان کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے بھائی اسلام میں کامیابی ہے, اور وہ کنونس نہیں ہے کیونکہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوا, وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا, اس نے کوئی ایمان تھوڑی سیکھا, اس کا ایمان پہ کچھ نہیں لگا, اس نے ایمان پہ اور اسلام کے لیے کچھ کیا نہیں. وہ پیدا ہوا مسلمان گھر کے اندر, عید بقرعید پہ نماز پڑھا دی گئی, تھوڑا سا بچپن میں قرآن پڑھا دیا گیا, وہ پڑھنے لگ گیا قرآن پاک الف با تا سا. جیسے اسے سنسکرت پڑھا تو سنسکرت بھی پڑھ لے گا, بس سنسکرت ہم نے پڑھی ہے, میں ٹاپر تھا اسکول کا سنسکرت کا, تو پنڈت تھوڑی بن گیا. پڑھ لی میں نے سنسکرت, بہت اچھی پڑھ لی, رٹ رٹا کے میں نے پاس کر لیا ایگزام, پورے سال پڑھی, 90% مارکس آئے. لیکن میرے کوئی دل میں تھوڑی اتر گئی ہندوازم یا سنسکرت. انگلش میں نے بہت پڑھی, 12 سال پڑھی, بہت اچھی انگلش پڑھ لی, لیکن کوئی میں کرسچن تھوڑی بن گیا. تو جب میں انگلش پڑھنے سے کرسچن نہیں بڑھا, سنسکرت پڑھنے سے پنڈت نہیں بنا, تو عربی کا قرآن پڑھنے سے کون دیندار بن جائے گا؟ جب تک اس قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کے تو پڑھے بندہ. وہ تو الف با تا سا مولانا نے پڑھا دیا اور بچے نے پڑھ لیا مولانا سے, لیکن اس دین کی محنت نہیں کری, اس کا ایک الف سمجھنے کی کوشش نہیں کری, اس کو اس عظمت سے بھی نہیں پڑھا کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. پھر کبھی لے کے بیٹھا ہو, کبھی کبھار پڑھا بھی تو پھر اس کے بعد ایسا کر کے فولڈ کر کے رکھ دیا اوپر. تو جس ایمان پہ محنت نہیں کری, اب لاکھوں لڑکے بچے بچیاں اسلام میں پیدا ہو رہے ہیں, مسلمان ماحول میں پیدا ہو رہے ہیں, لیکن ایمان میں محنت نہ کرنے کی وجہ سے بڑے ہوتے 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 ایمان کے لیول سے ڈراپ ہوتے 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 دے آر ایز گڈ ایز نان مسلمس. تو ان کو ایمان بتانا پڑ رہا ہے, ان کو یہ بتانا پڑ رہا ہے بھائی اسلام میں کامیابی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی ہے, ان کو بتانا پڑ رہا ہے. یہ کتنی حیرانی کی بات ہے, کتنی شرم کی بات ہے کہ آج مسلم کو یہ بتانا پڑ رہا ہے اسلام سچ ہے. مسلم کے دماغ میں اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں, اس کو سمجھانا پڑ رہا ہے نہیں نہیں اسلام از کریکٹ, قرآن از کریکٹ, حدیث از کریکٹ, اللہ تعالیٰ کی باتیں سچ ہیں. مسلمان کو یہ بتانا پڑ رہا ہے, جبکہ اس سے ایکسپیکٹڈ یہ تھا وہ تو سارے قوموں کو بتاتا. تو مسلمان گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک بڑی آبادی مسلمان بچے بچیوں کی جو اسلام کے گھر میں پیدا ہوئے, عربی کے ان کے نام ہیں, اسلامک یونیورسٹیز میں وہ پڑھتے ہیں, لیکن اسلام دل کے اندر گھسا ہی نہیں ہے. اگر ایمان کی محنت نہیں ہوگی, اور اب تو وہ بدعت لگنے لگی, جیسے میں نے بولا کہ جو اس کی محنت کر بھی رہا تو کہہ رہے بھائی یہ تو بدعت, یہ کیا کر رہے ہیں, ایمان کی محنت کر رہے ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے تبلیغی جماعت کی اپنی خود 2-4 ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, ان سے ہم ان کو بھی وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ والی چیز ایسے کریے. جس طرح ہمارے اندر بھی 100 ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گی, لوگ ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں آپ یہ چیز کیجیے. جیسے میں لمبی بات کرتا ہوں تو میں شارٹ کیجیے, اور ڈسپلنڈ لائف نہیں ہے تو لوگ مجھے بھی کہتے ہیں تھوڑا ڈسپلن بھی لائیے. صحیح باتیں ہیں, لیکن جو میجرلی ان کا کام ہے ایمان کی محنت کرنا, لوگ اس کو بدعت سمجھنے لگے. تو کیا ہوا کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور اس کو بتانا پڑ رہا ہے بھائی نماز فرض ہے, یعنی 5 ٹائم پڑھنی ہے, زندگی پر پڑھنی ہے, چھٹی نہیں ہے. عید بقرعید میں پڑھو گے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہے. اب جب ساری زندگی نماز چھوڑ دی تو عید بقرعید بھی چھوڑ دو, ایسا نہیں ہے عید بقرعید پڑھنے سے بچ جاؤ گے. تو یہ اس کو یہ تو اس کو ناممکن باتیں لگیں گی, اس کو لگے گا یار یہ کون سا دین ہے, تو ہم نے پڑھا ہی نہیں, یہ تو ایمان کی محنت کی بات کر رہے ہیں, دعوت کی بات کر رہے ہیں, یہ کیا آ گیا, ایمان کی محنت کیسی آ گئی. تو اب انفارچونیٹلی مسلم کو بتانا پڑ رہا ہے. اور اگر یہ مسلم گھر میں پیدا ہو کے ایمان کی محنت نہیں کرے گا تو چاہے مکہ میں پیدا ہو جائے, مکہ میں پیدا ہو جائے, حرم میں پیدا ہو جائے, ساری زندگی اس کی حرم میں لگی ہو, حرم میں پوری زندگی 25 30 40 سال بھی حرم میں گزار کے آئے گا, تو بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے ایمان اس کے دل میں گھس جائے. سعودی عرب کے اندر ایسے لوگ ہیں جو زمزم پینے پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پرانا ہو گیا کنواں تو منرل واٹر پئیں گے ہم. اس منرل واٹر کو جس کو انہیں پتہ نہیں بھرا کیسے گیا ہے پانی, اس کے اونر کو نہیں جانتے, ورکرز کو نہیں جانتے وہ, لیکن وہ جو ایک لیبل لگا ہوا ہے نا, اس لیبل کو پڑھ کے کہہ رہے ہیں یہ برانڈ ہے, اس پہ بھروسہ ہے, یقین ہے. باقی زمزم پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے. سعودی میں پیدا ہوا بندہ یہ کہہ رہا ہے. سعودی میں پڑھنے والے ہندوستان پاکستانی بچے جو NRI ہوتے ہیں, یہاں آتے ہیں پڑھنے, آپ دیکھیے ان کو سب سے بڑے دین کے دشمن وہی ہوتے ہیں کہ جو جدہ میں پیدا ہوئے, مکہ میں پیدا ہوئے, پلے بڑے وہاں, وہ اور زیادہ ایروگنس کے ساتھ آتے ہیں کہ ارے تم کیا اسلام کی بات کر رہے ہو, ہم تو ہر ہفتے خانہ کعبہ جاتے تھے, طواف کرتے تھے, تم کیا دین کی بات کر رہے ہو. تو کھلے طور پہ بالکل بے حیائی اور برائی کی طرف ہوتے ہیں. عربی لوگ آپ نے دیکھا شاکرہ کے فیسٹیول میں کیسے ڈانس کر رہے ہیں, آپ دیکھیے برقعوں کے اندر لڑکے ڈانس کر رہے ہیں. یہ امیجن کر سکتے ہیں, مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ برقعے میں ایک لڑکی ہے, لگ رہا ہے پوری کمیٹیڈ ہے بھائی. یہ تو وہ برقعے میں 5000 لڑکیاں اور توپ کے اندر لڑکے وہ اس کے اندر ڈانس کر رہے ہیں. میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ شاکرہ گا کیا رہی ہے.
لیکن ڈانس کر رہے ہیں سارے عرب، عربی ان کی زبان ہے، پابندی سے جاتے ہوں گے مکہ. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا کہ تمہیں مکہ بھی کامیاب نہیں کرے گا جب تک کہ عظمت دل کے اندر نہ ہو ایمان کی، کہ مکہ کا مطلب کیا ہے، خانہ کعبہ کا مطلب کیا ہے. تو انفارچونیٹلی مسلمان کو یہ بتانا پڑ رہا ہے، عرب لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے، عرب لیڈرز کو بتانا پڑ رہا ہے کہ بھائی دیکھو ساؤتھ افریقہ نے کیس کر دیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے. ساؤتھ افریقہ نان مسلم سرکار، وہ جا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہہ رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، اسرائیل جو ہے غلط کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اور مسلمان کنٹری خاموش. ان کو خالی ایک ہی کام ہے، چاہے اس بات میں تھوڑی میری بات بری لگے گی، لیکن شکایت میری مسلمان کنٹریز سے، مسلمان کنٹریز کے لیڈرز سے اور اپنے مسلمان قوم کے ریلیجس لوگوں سے بھی ہے کہ ان کو صرف ایک ہی کام ہے، آپس کی لڑنا جھگڑنا. بس یہ اس مسلک کا ہے، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے یہاں پہ رفع دین نہیں کیا، اس نے کر لیا، اس نے رکوع میں ایسا کیا، اس نے سجدے میں ایسا کیا ہے، یہ مانتے ہیں، یہ ان کی کتاب ایسے ہے، یہ ضعیف حدیث مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں. بس اسی میں لگا ہوا ہے، کیونکہ اس کو تو مقصد ایک ہی ہے، اب میں پہلے اپنی کمیونٹی کو سدھاروں گا. ہر آدمی کی یہ فکر ہے کہ میں تو اپنی کمیونٹی کو سدھاروں گا، حق پہ لاؤں گا، عقیدے صحیح کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں، باہر میری کوئی ہمت ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں، تم آپس میں لڑو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر کوئی نہیں ڈرے گا تم سے، آپس میں ڈرتے رہو گے سب سے اور آپس میں لڑتے رہو گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس ایمان کے لیے ایمان کی محنت شرط فرمائی ہے. ورنہ مسلمان ہو، عرب میں رہتا ہو، سعودی عرب میں ساری زندگی گزری ہو، مسجد کے مولوی کا بیٹا ہو، مفتی اعظم کا بیٹا ہو، بہت بڑی متقی عورت کا بیٹا ہو، کسی کے ساتھ بھی کوئی وعدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ بندہ خود اپنے ایمان کی محنت نہ کرے. باپ مولانا مفتی عالم ہو سکتا ہے، جب تک بچہ نہیں کرے گا کام اس کی گارنٹی کچھ نہیں. تو وعدہ اللہ تعالیٰ کا خاندان پہ نہیں ہے، خاندان کوئی چیز نہیں، آپ کی اپنی ایمانی محنت کیا ہے، اور وہ بھی روز ریگولر. اور وہ کیسے ہوگی؟ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں غور کریں. وہ 5-6 چیزیں جو میں نے بتائیں پچھلے ویڈیو کے اندر، ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں پہ، کہ اللہ تعالیٰ انچارج ہے ہر چیز کا، ہر چیز کو خالی پیدا نہیں کیا، اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. ہاں امتحان کے طور پہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو بادشاہت دیتا ہے، کچھ سے لیتا ہے، کبھی ایک قوم کو اوپر کرتا ہے، کبھی دوسری قوم کو اوپر کرتا ہے، کبھی کسی کو عزت دیتا ہے، کبھی کسی کو ذلیل کرتا ہے. تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں یہ بادشاہ، یہ پاورفل، یہ سپر پاور، یہ بڑا کنٹری، ہم چھوٹے کنٹری، یہ ایسا یہ ویسا. لیکن سب کچھ مرضی جو چلتی ہے وہ اللہ کی چلتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آیت فرمائی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدیک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یعنی اب اس میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، زمین اور آسمان کی بادشاہت کی جو ڈور ہے جس کے ہاتھ میں ہے، یعنی مالک الملک، ملک کہتے ہیں ڈومینین کو، کنگڈم کو، ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت کو، جو اس کا مالک ہے ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت کا. تو تل الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہت دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے بادشاہت سے گرا دے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی کرائٹیرین نہیں چاہیے. برٹین کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی نیچے آئے گی، اور ان کا کہنا بھی یہی تھا. وہ یہ کہتے تھے the sun never sets on the empire، امپائر کے اوپر سورج نہیں ڈوبتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے امپائر غائب کر دیا، دوسرا امپائر آ گیا، ایک دن اس کا بھی سورج چلا جائے گا. لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ چینجز اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے؟ کہ کبھی اسلام کو غلبہ دے کے آزمائے گا مسلمانوں کو، کہ پاور کے نشے میں تو یہ پاگل نہیں ہو گئے، اور کبھی دبا کے آزمائے گا، اور اب قیامت تک تو دبنے کا سلسلہ ہے. لیکن ان ہارڈ شپس میں بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کون ہے. جس کی لائیو مثال فلسطین کے لوگ، کہ ان سے زیادہ کسی نے نہیں دیکھا پریشانیاں، ان سے زیادہ کسی نے نہیں دیکھا ان کے اوپر ظلم. ایک طرح سے دنیا کے بادشاہ، دنیا کے نعوذ باللہ بالکل سپر پاور کنگ بن چکے ہیں وہ لوگ، جو جب دل چاہے ان کا گھر توڑ کے تباہ کر دیتے ہیں، انہیں پیس دیتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں
کہ اللہ کی مرضی ہے، طاقت اللہ کے پاس ساری طاقت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور قیامت کے دن جب ریزہ ریزہ کرے گا تو اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. وہی لفظ ملک آ رہا ہے اس کے اندر بھی کہ آج کس کی ڈومینین ہے، آج کس کی بادشاہت ہے. للہ الواحد القہار، ایک اکیلے ایسے بادشاہ کی جو آج کے دن قہر والا ہے، آج رحم نہیں کرے گا، پھر وہ اپنی میزائل سے نکالے گا. تو اور وہ بھی ایسی میزائلز جو موت پہ ختم نہیں ہوں گی، وہ بار بار زندگی سے بار بار موت کا سلسلہ ہوگا ظالموں کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بھی کبھی کبھی اپنی نشانی دکھاتا ہے. کورونا آیا، پوری دنیا لیٹ گئی ایک ساتھ، پوری دنیا کے جبار اور پوری دنیا کے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر انجینئر سب زیرو ہو گئے. بڑی بڑی پاور زمین پہ آ گئے، کسی کے پاس کوئی سولوشن نہیں تھا، سب بھاگ رہے تھے ایک دوسرے سے. میں نے ایک بڑا ویڈیو دیکھے تھے، ایسے بہت سارے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. ایک ویڈیو دیکھا، شیشے کے اس سائڈ ڈاکٹر ہے بیچارہ، اس کو کورونا ہو گیا ہے، وہ علاج کرنے بیچارہ مریضوں کے لیے جا رہا ہے ہاسپٹل. شیشے کے اس پار اس کا 2-2.5 سال کا بچہ ہے جو خالی دور دور سے، ڈاکٹر بھی رو رہا ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، اپنے باپ سے نہیں مل سکتا. کوئی انگریز کنٹری کا تھا ڈاکٹر بیچارہ، اور خیر اللہ پاک نے ان کو شہادت نصیب فرمائی جو ایسے لوگ اس کے اندر گئے، لیکن روک نہیں سکا کوئی کورونا کو. ابھی اس وقت بارش ہو رہی ہے باہر، کوئی پاور روک نہیں سکتی بارش کو. جب بیمار انسان کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے ساری طاقت چلی جاتی ہے، اس کو فیل ہوتا ہے کیا ہے انسان جو اتنی طاقت میں چلا کے بول رہا تھا، ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا، بیماری میں لیٹ جاتا ہے، کوئی پاور نہیں بچتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جکڑ رکھا ہے اپنی رحمت میں اور اپنی پاور میں. اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم رکھے اور ہمارے سے ناراض نہ ہو، ہمارے پہ نعمتیں اپنی باقی رکھے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے والا اور ایسا مضبوط رہنے والا بنائے کہ نہ صرف ہم ایمان پہ مضبوط رہیں، ہماری آنے والی جنریشنز بھی رہیں اور ان کے بعد والی جنریشنز بھی رہیں. ایک بات یاد کر لیں، جتنے ایمان پہ آپ ہوں گے اس سے 50% آپ اپنے اسپاؤس کو سوچ سکتے ہیں اگر وہ پہلے سے بہت اسلامک نہیں ہے تو، اور اس سے اور 50% یعنی 25% آپ اپنی جنریشن کو سمجھیے. یعنی جتنا اسلام بھی آپ انکلکیٹ کریں گے اپنی فیوچر جنریشن کے لیے، آپ کے پاس اگر 100 ہے تو ان پہ 25 جائے گا، آپ کے پاس 25 ہے تو ان کے پاس 6.25 جائے گا. تو آپ 6.25 تک ہی دے سکتے ہیں ان کو. کیا وہ 6.25 کے ساتھ ان سارے طاغوت کا مقابلہ کر لیں گے؟ نہیں. ان کو ہاں اپنے آپ اگر وہ ایفرٹ کریں تو ہو سکتا ہے پھر وہ آپ کے پاس 25 تھا لیکن وہ 30 40 50 حاصل کر جائیں، وہ ان کے ایفرٹ پہ ہوگا. لیکن جتنا کم آپ لے کے چلیں گے فیوچر جنریشن میں اتنا کم ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ ادخلوها فی السلم کافہ، کمپلیٹ دین میں داخل ہوں 100 آؤٹ آف 100، اور یہ بات کا یقین کر کے چلیں. نمبر 1، اسلام پہ چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے دنیا برباد کر دی ہو، نہ. اگر وہ ڈسپلنڈ بھی ہے اس کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. نمبر 2، اسلام پہ چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے، دنیا کے اندر اس کو بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، انلیس اس کے اپنے عمل کچھ غلط ہوں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بچائے. نمبر 3، اسلام پہ چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جو اندر سے بے چین ہو، انلیس اینڈ انٹل اس نے کبیرہ گناہ کر دیے ہوں. اسلام پہ چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جو اندر سے ایک خوشی کے ساتھ اس کو پروموٹ نہ کرنا چاہے. اگر یہ زیل ٹو پروموٹ نہیں آ رہی تو اسلام اندر پوری طرح آ نہیں رہا، کیونکہ اسلام آپ کو بے چین کر دے گا ڈے 1 سے کہ میں یہ بتاؤں گا لوگوں کو یہ قوم ایک دائی قوم ہے. اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حساب سے اگر ہم لائف گزاریں گے انشاءاللہ ہر سٹیج کو ہم انجوائے کریں گے، بچپن کو، جوانی کو، بڑھاپے کو، مڈل ایج کو، کسی بھی ریگریٹ نہیں ہوگا. ورنہ اگر ہم خدا نہ خواستہ 60-70 سال کی عمر تک پہنچ گئے، 50 سال تک بھی پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو اپنی زندگی کو دیکھ کے حسرت ہو سکتی ہے. اللہ پاک اس حسرت سے مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، اور سب امت کو ایک ساتھ مل کے یونیفائی ہو کے دین کے کاموں کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.